يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دونوں طرح کی وحی تھی، کتاب اور غیر کتاب کی صورت میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر بھی کیا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، کہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو الا وحیا، مگر مخفی طریقے کے ساتھ، او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پس پردہ اس سے کلام کرے، یا اللہ فرشتے کے ذریعے اس کے ساتھ کلام کرے. یہ تین طریقے اللہ نے یہاں پر وحی کے بیان کی ہیں: الہام، القاء اور پس پردہ کلام، اور تیسری چیز ہے بذریعہ فرشتہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا گیا وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جس طرح انبیاء سابقین پر یہ تین طریقوں سے وحی کی گئی، آپ پر بھی اسی طرح ہم نے اپنے دین کی وحی کی ہے. اور یہ بات طے ہے، قرآن میں واضح ہے، مصرح ہے کہ قرآن مجید صرف وحی کی ایک صورت ہے جو برواسطہ جبریل فرشتے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک. باقی دو طریقے جو ہیں وہ کتاب وحی کے جو ہیں اس قرآن کے علاوہ ہے. یہ باتیں ہم نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا یقین اور دلائل سے جو ہے پورا جو ہے وہ سوق ہونا چاہیے کہ دی وحی حدیث جو ہے یہ وحی الہی ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. جہاں یہ وحی ہونے میں مشترک ہے، قرآن کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرا بڑا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے اس پر جو ہے وہ اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور حدیث جو ہے اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا یہ باعث ثواب ہے. لیکن جس طرح قرآن مجید کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اس طرح جو ہے مقرر اور طے شدہ ثواب احادیث کے الفاظ پر نہیں ہے. ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا واسطہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑھ کر کے جو ہے وہ مقلدین اہل تقلید کے ساتھ ہے. بلکہ دیکھا جائے تو اہل تقلید کا بھی صرف ایک گروہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، بلکہ ہے ہی تقریباً وہ احناف کی صورت کے اندر. شوافع، مالکیہ، حنابلہ، ان میں سے کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس کا کوئی وجود پایا جاتا ہے. یہ بات ہم نے اس لیے ضروری سمجھی ہے اس بات کو واضح کرنا کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی منکرین حدیث کے گروہ آپ کو ملیں گے، اب کبھی ان کا جو ہے ڈیپلی جو ہے گہرائی کے ساتھ اس کا جائزہ لے لیں. ان سب کی جو ہیں وہ بنیادیں، ان کے ٹانڈے جو ہیں وہ جا کر کے فقہ حنفی کے ساتھ ملیں گے. آپ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقلد جو ہے بنیادی طور پر اس کے نزدیک جو ہے نبی جو ہے اس کی جگہ پر امام جو ہوتا ہے وہ جو ہے اصل متبع اور اصل مطاع ہوتا ہے. یہ بات قاضی ایاز مالکی نے بھی نقل کی ہے، اور الاتباع میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ مقلد کے نزدیک امام کا مقام وہی ہوتا ہے جو امتی کے نزدیک نبی کا مقام ہوتا ہے.
یہ پہلا بنیادی نظریہ ہے جو نبی کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے. یہ صرف انکار حدیث پہ نہیں رکتا، اگر گہرائی سے دیکھا جائے یہ انکار قرآن سے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، انکار قرآن کی بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اس گروہ کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اس لیے پہلے ہم نے مقلد کے یہاں امام کا مقام واضح کیا، کیونکہ یہ مقام نبی کو، ایک امتی کو جب نبی کے مقام پہ کھڑا کرتا ہے، پھر جو حیثیت نبی کی ہے مقلد کے نزدیک وہ حیثیت، وہ مقام پھر امام کا ہوتا ہے. جب ایک آدمی امتی ہو کے نبی کے مرتبے پہ آئے گا، پھر اس کے اقوال کی حیثیت بھی وحی سے کمتر نہیں سمجھی جاتی. یہ مبالغہ نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، کسی ہم عداوت کی بنا پہ نہیں کہتے. قرآن کا یہ فیصلہ ہے، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی مخالفت، عداوت تمہیں نہ انصاف نہ بنا دے، انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. ہم کسی بھی تعصب سے ہٹ کر کے انصاف کی بنیاد پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو حقائق ہیں، صرف ان حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو ہم وہ رکھیں گے. پہلی چیز منصب نبوت کے اوپر حملہ، پھر نبی کے مقام پر امام کو فوقیت دے کے اس کے اقوال کو وحی پر مقدم رکھنا. اور یہ بات انہوں نے، یہ چیز آپ کو اصولی کتابوں میں بھی ملے گی، ہم انشاءاللہ دلائل سے آپ کو لکھوائیں گے، اصولی کتابوں میں بھی لکھیں گی. یہی چیزیں عملی میدان کے اندر بھی ملیں گی، درس و تدریس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. حتیٰ کہ ذمہ داران کے فتوے جو ہیں، افتاء کے جو مناصب پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ان کے جو فتوے رائج ہیں معاشرے میں، ان فتاووں کے اندر بھی یہ حقیقت آپ کو ملے گی کہ یہ سارا جال جو ہے یہ انکار حدیث کا جال ہے. دوسری بنیادی بات کہ اگر آپ مقلد کی تعریف سے واقف ہوں گے تو یہ تعریف بھی زبان حال بول کے کہے گی کہ مقلد متبع رسول نہیں ہوتا، متبع امتی ہوتا ہے. اس کے نزدیک معیار وحی الہی نہیں ہوتی، اپنے امام کا مقام ہوتا ہے. اور یہ بات فقہ اصول فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب ہے التوضیح مع التلویح. التوضیح مع التلویح کے ابتدا کے اندر یہ بات درج ہے، فالمقلد یقول ھذا الحکم واقع عندی لأنه ادى الیہ رأی ابی حنیفہ وکل ما ادى الیہ رأیہ فهو واقع عندی. کہ مقلد کے لیے معیار یہ ہوتا ہے کہ مقلد اسی کے کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرے نزدیک میرے امام کا مسلک یہ ہے، اور جو میرے امام کا نقطہ نظر ہے وہی میرے نزدیک اصل دین اور اصل مذہب ہے. اب اصول کی کتابوں سے آگے نکلیے، ہم ان کی بنیادی اصول کی کتابوں سے ہم فرضیات پہ نہیں رکھیں گے، بات انشاءاللہ ذمہ داری سے کریں گے، حوالے کے ساتھ کریں گے. کوئی بات پہ اعتراض ہو آپ کا حق ہے، آپ اس کی وضاحت لے سکتے ہیں. اصول فقہ حنفیہ کی کتابوں میں، بلکہ آج کل جتنے احناف ہیں ان کی آپ کتابیں پڑھیں، حال زمانہ کی جتنے مقلدین ہیں وہ باقاعدہ چیخ چیخ کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اصول حدیث کی کتابیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. نزہۃ النظر ہے، تفسیر و مصطلح ہے، یا اسی طرح اختصار و علوم الحدیث ہے، یا مقدمہ ابن صلاح ہے، یا اس سے اوپر چلے جائیں. وہ کہتے ہیں یہ اصول حدیث کی کتابیں ہماری نہیں ہیں. ہماری کتابیں کیا ہیں؟ اصول سرخسی ہے، اصول بزدوی ہے، نور الانوار ہے، اصول شاشی ہیں. کہتے ہیں ہمارے اصول کی کتابیں یہ کتابیں ہیں، یہ ان کتابوں کو اپنی اصول کی کتابیں بھی تسلیم نہیں کرتے. اس لیے
ہم پہلے اصول سے بات کریں گے کہ ان اصول کی کتابوں سے جو محدثین کی امت کی یہ کتابیں متداول اور رائج ہیں اسے انکار کی وجہ کیا ہے، اور اس کے مد مقابل جو اصول سازی کی گئی ہے وہ اصول سازی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ انکار حدیث کا یہ ظالمانہ رویہ اس کی حقیقت بھی آشکار ہو جائے۔ اصول فقہ حنفیہ کی کتابوں میں سے سر فہرست ایک بڑی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے اصول سرخسی۔ یہ متقدم حنفی ہے، اصول کرخی لکھے پہلے، اصول کرخی، یہ کرخی حنفی متقدمین میں سے ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے اصول کرخی، اور یہ معتمد اور احناف کا معتمد اور مستند اصولی حنفی ہے۔ انہوں نے قاعدہ نمبر 28 لکھا ہے، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح، کہ ہر وہ قرآن کی آیت جو ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے اس کی تعویل کریں گے، یا اس کو جو ہے اس کو مرجوع قرار دیں گے یا منسوخ قرار دے دیں گے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی تعویل کریں گے اور اس کو جو ہے وہ اپنے حنفی مذہب کے مطابق اس کو ہم ڈھال کے اس میں تطبیق پیش کریں گے۔ یعنی اگر تطبیق ہو گئی تو فابہا، اگر تطبیق ممکن نہ ہوئی مذہب حنفی میں اور قرآن کے اندر، تو پھر قرآن کی آیت کا حال یہ ہوگا کہ آیت قرآنی کو یا منسوخ قرار دے دیں گے یا مرجوع قرار دے دیں گے۔ یہ وحی الہی سے جو حشر ہونا ہے نا، اس کے لیے اصول ہے پہلا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ میں سے جن بھائیوں نے بھی اپنے مدارس کی تعلیم کے دوران اگر جو ہے آپ نے الہدایہ پڑھا ہو، شرح وقایہ پڑھا ہو، الہدایہ آپ گہرائی سے پڑھ لیں، یہ اس اصول کی عملی تصویر ملے گی آپ کو۔ انشاءاللہ ہم اس کے امثلہ بھی آپ کو لکھوائیں گے، واضح کریں گے امثلہ بھی۔ دوسرا اصول اردو زبان کے اندر نقل کردہ، میں اپنی نہیں کرتا بات، معروف حنفی عالم ہیں، دیوبند کے مناظر ہیں، اور جامعہ فاروقیہ کراچی وہاں کے جو ہیں وہ مدرس ہیں، اور سندھ کے علاقے کے اندر دیوبند کے ترجمان بھی ہیں احناف کے، مولانا منظور احمد مینگل کے نام سے۔ ان کی یہ کتاب مارکیٹ میں آج بھی تباہ ہے۔ کتاب کا نام ہے تحفۃ المناظر، کتاب کا نام ہے تحفۃ المناظر۔ تقلید کے عنوان سے بچوں کو ایک عنوان تیار کروایا جاتا ہے، اس کے تحت ایک اعتراض لکھواتے کہ غیر مقلدین اہل الحدیث ایک اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آپ کو تحفۃ المناظر صفحہ نمبر 155 ہے، اس کا کہتے ہیں کہ اہل الحدیث غیر مقلدی اعتراض کرتے ہیں، ذرا توجہ سے اصول سمجھ لینا۔ یہ انکار قرآن انکار حدیث کی ماں ہے۔ کہتے ہیں کہ اصول امام سرخسی میں اور اصول بزدوی میں، یہ دونوں فقہ حنفی کی اصول کی کتب ہیں، اصول سرخسی اور اصول بزدوی۔ کہتے ہیں اصول سرخسی میں اور اصول بزدوی میں یہ بات لکھی ہے، اگر ایک طرف قرآن و حدیث آ جائے، رب کا قرآن آ جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، مد مقابل امام کا قول آ جائے، تو قرآن حدیث چھوڑ دیں گے اور امام کے قول کو لے لیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک طرف قرآن اور حدیث ہے، مد مقابل امام صاحب کا قول ہے، تو کہنے لگے کہ قرآن چھوڑ دیں گے، حدیث رسول چھوڑ دیا جائے گا، قول امام جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ اہل الحدیث ہماری دو اصول کی کتابوں کی بنیاد پہ اعتراض کرتے ہیں، نمبر 1 اصول بزدوی، نمبر 2 اصول سرخسی۔ اب آگے وہ بچوں کو جواب سکھلاتا ہے کہ جب یہ تمہارے اوپر اعتراض آئے
اور تمہارے اصول کی کتاب سے اعتراض آئے تو تم نے پھر جان کیسے چھڑوانی ہے؟ ہمارا موضوع انکار حدیث، اپنے منہ سے باہر نہیں جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم اسے کہیں گے، کہتے در اصل یہ قاعدہ عامی آدمی کے لیے ہے۔ یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ عامی آدمی کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کوئی مقلد خاص نہیں ہوتا، مقلد ہوتا ہی عامی ہے، کیونکہ تقلید کا اصل محور یہ ہوتا ہے کہ تقلید ہوتی ہی عامی پہ واجب ہے، مجتہد پہ تقلید نہیں ہوتی، مجتہد مقلد نہیں ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہی عامی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ پہلی بات یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ عامی آدمی کے لیے ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ بحمد اللہ ہم نے کوئی ناانصافی نہیں کی قاعدے کو بیان کرنے میں۔ قاعدہ موجود ہے، قاعدے کا جو مطلب مفہوم ہے وہ بھی درست ہم نے بیان کیا ہے، قاعدے کے وجود کا اعتراف بھی فریق مخالف کو اعتراف ہے کہ قاعدہ ہے، لیکن عامی آدمی کے لیے کہتا در اصل جو ہے بات کی تعویل کرتے، کہتا اصل میں ہوا یہ کہ قاعدہ پورا بیان نہیں کیا گیا، آدھی بات بیان کر دی، آدھی چھوڑ دی، آگے بات خود بھی کوئی بیان نہیں کی۔ پھر آگے ایک اعتراض اور نقل کرتا ہے صفحہ 156 پہ جا کے، بات توجہ سے سمجھنا کہ یہ اصول چھوٹے سے لے کے بڑے تک رٹایا جاتا ہے کہ تمہارے نظریے وہی معیار نہیں ہے، امام معیار ہے۔ اب کیسے؟ کہنے لگے کہ اہل الحدیث پھر ایک اور اعتراض کر دیتے ہیں، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تعویل یہ کی کہ یہ قاعدہ عامی آدمی کے لیے ہے۔ تو مولانا محمود الحسن شیخ الہند کے لقب سے ملقب ہیں، دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، پورے ہندوستان کے استاد کا لقب انہیں دیا گیا شیخ الہند کے استنافت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بیع خیار کا ہے کہ اگر ایک مجلس کے اندر دکان کے اوپر سودا لینے کے لیے گاہک اور جو ہے وہ مالک دکان کا کھڑا ہے، شریعت دونوں کو اختیار دے دی البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک مجلس قائم ہے بیچنے والا چاہے بیچ دے، چاہے بیچنے سے انکار کر دے، خریدار میں لی بھی ہے تو چاہے تو واپس کر دے، جب تک مجلس ایک ہے اختیار ہے، جب تک جدائی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے ابھی بات جسمانی جدائی کی نہیں، اگر ایک سودے کے بعد دوسرے سودے کی بات شروع ہو گئی، کلام بدل جائے تو یہ جدائی بھی کافی ہے۔ اب مولانا نظام الدین کرانوی جو شاگرد ہیں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کے، جنہوں نے ان کی یہ تقریر جو انہوں نے ترمذی پڑھاتے ہوئے نوٹ کی ہے عربی کے اندر، جامع ترمذی کی ابتداء کے اندر یہ پوری تقریر املائی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ وَقَذَالِكَ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وَرَجَّحَ مولانا الشاہ ولی اللہ من جہت الاحادیث والنصوص، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تفریق بالابدان کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ تفریق بالکلام کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا موقف ہے کہ جب تک وہ دکان چھوڑ کے نہیں جاتا، دکان سے الگ نہیں ہوتا، اختیار باقی ہے۔ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نصوص، احادیث اور نصوص، نص کا مطلب ہوتا ہے شریعت کی وہ بات جو دو ٹوک کلیئر ہو، جس میں احتمال نہ ہو، دو ٹوک حتمی جو بات ہوتی ہے اسے نص کے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ورجح مولانا شاہ ولی اللہ من جہت الاحادیث والنصوص، کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اور نصوص کی بنیاد پر جو ہے امام شافعی کے مسئلوں کو راجح قرار دیا۔ اور مزید لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا مَدَّ ظِلُّهُ، اس طرح ہمارے استاد مولانا شاہ محمود حسن دیوبندی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ احادیث اور نصوص کی وجہ سے راجح بات امام شافعی کی ہے، لیکن ساتھ لکھا کہتے ہیں جو ہے الحق والانصاف، حق کی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں راجح بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ کہتے لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں
وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ کی تقلید لازم ہے۔ یہ بات معروف ہے، آپ نے پہلے کی بار سنی ہوگی، لیکن میں نے جس لیے بیان کی وہ توجہ سمجھی۔ سوال تھا کہ اصول سرخسی مزدوی میں قاعدہ ہے کہ ایک طرف قرآن اور حدیث آئے، ایک طرف امام آئے، قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، امام نہیں چھوڑنا۔ طویل یہ کی گئی کہ یہ قاعدہ عامی آدمی کے لیے ہے۔ اہل حدیث کی طرف سے اعتراض آیا کہ شیخ الہند جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو فرمانے لگے، مولا منظور مینگل صاحب نے لکھا تحفۃ المناظر کے اندر، فرماتے ہیں، کہتے بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ قاعدہ عامی آدمی کے لیے ہے، لیکن مولانا محمود حسن دیوبندی جو ہیں وہ بھی خود کو عامی ہی شمار کرتے تھے۔ کہتے خدا گنجے کو ناخن نہ دے، دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے۔ اگر شیخ الہند بھی عامی ہے تو کیا خیال ہے حال زمانہ کے مقلدین یا اس سے نیچے جن کو شیخ الہند کا لقب عنایت نہیں ہوا وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ وہ بھی قرآن حدیث کو چھوڑ کے قول امام کو مقدم رکھیں گے۔ بتلائیے انکار وحی کس چیز بلا کا نام ہے؟ یہ ایک قاعدہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے۔ یہی بات دوسرا گروہ ہمارے ہاں اہل تقلید کا، احناف کا، بریلوی حضرات، بریلویوں کا انسائکلوپیڈیا ایک عام معروف جال حق کے نام سے، یہ عموماً مساجد کے اندر بھی ان کے موجود ہوتا ہے، عمومی علماء کے پاس بھی موجود ہوتا ہے۔ مفتی احمد حقی جو ہے، یار نعیمی جو ہے نا، اس کا یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی حکیم امت کے نام سے معروف ہے۔ دو حکیم تھے، ایک دیوبندیوں کے، ایک بریلویوں کے۔ نہ جانے ان کے نسخے کیسے تھے، جو بربادی ہوئی وہ قابل دید ہے۔ اشرف علی تھانوی بھی قیم الامت ہے، یہ بھی قیم الامت ہے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ قاعدہ لکھا، جعل حق کوئی نسخہ آپ لے لیں، اس کا حصہ دوم ہے۔ یہ ایک جلد میں مکمل کتاب ہے، 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا جب آپ دوسرا حصہ نکالیں گے نا، اس کی ابتدا کے اندر اس نے لکھا چند اہم قواعد، یعنی اصل کتاب سمجھنے سے پہلے یہ بنیادی قواعد سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ قاعدے آپ کو سمجھ آ گئے نا تو آپ جو آگے معاملہ حل کر لیں گے۔ وہاں پر قاعدہ نمبر 13 ہے، قاعدہ نمبر 13 ہے، کہتے ہیں حدیث کا ضعیف ہو جانا، حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدین کے لیے موت ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار انہی روایتوں پر ہے کہ اہل الحدیث کی بنیاد حدیث رسول ہے۔ ہم تو کہتے ہیں والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ الحمدللہ مخالف بھی گواہی دیتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا معیار، ہماری بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے۔ کہتا لیکن ہمارے لیے کچھ مضر نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی بھی نقصان دہ کچھ مضر نہیں ہے۔ کہتا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ یہ حدیثیں، یہ روایتیں ہماری دلیل ہی نہیں ہیں، یہ حدیثیں ہماری دلیل ہی نہیں ہیں، ہماری دلیل قول امام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے وہ ظلم جس نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو تباہی مچائی، الہاد پیدا کیا اور امت کو دین سے دور کر کے فرقہ واریت کی جو ہے وہ بنیادیں مضبوط کی۔ کہتے مانے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کہتے تھے کیوں نقصان دہ نہیں ہے؟ کہتا اس لیے یہ حدیث ہماری دلیل ہی نہیں ہے۔ بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ پھر کلمہ تو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتا ہماری دلیل قول امام ہے۔ ہاں کہتا یہ روایتیں امام کی تائید ہیں، بنیاد نہیں ہے ہماری، معیار نہیں ہے، امام کے قول کی تائید ہے۔ تائید میں ہوں گی سر آنکھوں پہ، نہیں تو قول امام دلیل ہے، یہ روایت تو دلیل نہیں، چھوڑ دو، پیچھے کر دو۔ اس سے بھی ظالمانہ اور کفریہ انداز انکار دین کا،
انکار حدیث اور انکار قرآن کا یہی جال حق ہے۔ اس کا پہلا عنوان، پہلا باب ہے تقلید کا ثبوت۔ تقلید کے ثبوت کے اندر پہلے حصے کے اندر، پہلے حصے کا پہلا چیپٹر جو ہے، پہلا عنوان جو ہے وہ ہے تقلید کا ثبوت۔ اس عنوان کے تحت پہلی فصل ہے اقوال مفسرین و محدثین کے بیان۔ وہاں پر امام ساوی کے حوالے سے لکھا ہے لا یجوز التقلید، کہ لوگوں یہ چار مذہب جو ہمارے جو ہے معاشرے میں رائج ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ جو چار مذہب رائج ہیں ان کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ اس کی بات اقوال صحابہ کے موافق ہو یا حدیث کے مطابق ہو یا قرآن کے مطابق ہو، تب بھی اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول۔ چار مذہبوں کے باہر کسی کی بات قابل قبول نہیں، اگرچہ وہ رب کے قرآن کے مطابق ہو، اگرچہ وہ صحیح حدیث کے مطابق ہو، اگرچہ وہ صحابی رسول کے قول فتوے کے مطابق ہو، وہ چیز جو ہے وہ قابل اتباع نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو چار مذہبوں سے باہر ہے کہتے ہیں ضال مضل، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اب بتلائیے معیار کیا ہے؟ خود ساختہ چار مذاہب اربع، اس کے خلاف قرآن آ جائے، قرآن رد ہوگا، اپنے امام جو ہے اس کی اتباع ہوگی، حدیث رسول آ جائے، فیصلہ رسول آ جائے، فیصلہ رسول جو ہے وہ نعوذ باللہ کنڈم ہوگا، لیکن اپنے امام کا مذہب مقدم ہوگا۔ اصحاب محمد جو ہے جن کے بارے میں قرآن نے جن کو معیار رکھ کے کہا آمنو کما آمن الناس، تمہارا معیار اتباع جو ہے وہ اصحاب محمد ہیں۔ ہمیں تمہیں سب سے ایسا دین چاہیے، ایسا انداز چاہیے قرآن ماننے کا، نبی ماننے کا جیسا اصحاب محمد کا ہے، لیکن کہا اگر صحابہ کی بات بھی اس کے برعکس آ جائے وہ بھی رد ہوگی۔ یہ انکار حدیث، انکار قرآن کی وہ بنیادیں ہیں جو سب سے پہلے ایک بندے کو راسخ کروائی جاتی ہیں، پھر آگے اس کے اوپر جو وہ چلایا جاتا ہے۔ تو ہم آج اس اصول کے اوپر ایک بنیادی بات آگے بڑھائیں گے کہ انکار حدیث کا ایک ظالمانہ کفریہ اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت وحی الہی کے مقابلے میں امتی کو منصب رسالت میں کھڑا کر کے اس کی بات کو قرآن پہ مقدم، نبی پہ مقدم کر دینا، یہ انکار حدیث کی سب سے ظالمانہ کفریہ بنیاد ہے۔ اچھا یہ بات بھی ملحوظ رہے، یہ نہیں ہے کہ یہ متقدمین کی باتیں تھی، پڑھ لی گزر گئی، اب تو معاشرے میں اس کا وجود کوئی نہیں، تو کیا ضرورت ہے ان باتوں کو کرنے کی۔ کئی ہوتے نا ہمارے یہاں بڑے مسرت پسند، وہ بیچارے خود ان حقائق سے نبلد ہوتے ہیں، اور جب ہم ایسی کو بات کرتے ہیں وہ چھوڑے جی چلو پہلے کسی نے لکھ دی ہوگی، کسی نے کی، آپ اتنے کیوں سختی کرتے ہیں، بس اب تو ایسا کوئی نہیں۔ اب اس سے بھی خالی اور سخت موجود ہے۔ آگے چلتی ہے، ہم آپ کو اس کی حاضر زمانہ سے، موجود زمانہ سے اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہم ترقی سے چلے، متقدم انفی سے اور اصول بزدری، اصول سرخسی، تحفۃ المناظر کی تائید کے ساتھ ہم آئے ہیں اس سے آگے کہ یہ انکار قرآن، انکار حدیث، انکار وحی کا جو انداز ہے یہ ظالمانہ کفریہ انداز آج تک بدستور موجود ہے۔ اس سے بعد اب جب بر صغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ کھڑا ہوا ہے اکبر بادشاہ کے دین کا، یہاں ایک ضمن ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں، بڑی معصومیت سے نا ایک الزام دیا جاتا ہے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، غیر مقلدیت اہل الحدیث کہتے ہیں جی یہ انکار حدیث کا فتنہ سارا ان کی پیداوار ہے، دیکھو جی غلام احمد پرویز جو ہے اس کو اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اچھا جی یہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کہتے ہیں جی وہ بھی پہلے وہابی تھا، حالانکہ یہ صریحاً ظلم ہے۔ اگر آپ بر صغیر میں دین کے ساتھ تماشا اور انکار قرآن، انکار حدیث کے عملی رنگ دیکھنے ہو، کبھی کسی سے تاریخ کی ورق گردانی کیجیے،
بات کو ہم دلائل سے آگے بڑھائیں گے. آپ زیادہ دور نہ جائیے. ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس کی بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے والی، بڑا کچھ ملے گا اس میں سے. اس میں سے آپ دین اکبری نکالیے. اکبر بادشاہ، یہ لونڈا کون تھا جس نے دین الہی کے نام سے، دین اکبر کے نام سے علیحدہ دین بنایا تھا؟ یہ اہل الحدیث تو نہیں تھا. یہ تقلیدی ظالمانہ رویہ جو ہے، اس نے ہر دور میں کفر کو اتنا پانی دیا ہے کہ وہ ظالم کفر ایک تنا آور درخت بن کے امت کے لیے فتنہ بن گیا ہے. اکبر بادشاہ بنیادی طور پہ جاہل آدمی تھا، بدترین جاہل تھا، علم سے کورا تھا بالکل. اس بدبخت کو 2 حنفی مولوی ملے تھے دین اکبر بنانے کے. ایک کا نام تھا ملا مبارک اور ایک کا نام تھا ملا فضل اللہ. آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں. ہمارے معاشرے میں انکار حدیث کا ایک گروہ ملے گا آپ کو، طلوع اسلام کے نام سے، جو مسٹر غلام محمد پرویز کے پیروکار ہیں. یہ غلام محمد پرویز کون تھا؟ یہ بیسک طور پر ایک سیکولر ٹائپ آدمی تھا، گمراہ، قرآن و حدیث سے نابلد، جاہل. اب یہ انکار قرآن، انکار حدیث کے نام پہ کھڑا تھا، اور اس نے جو ہے انکار حدیث کے لیے پورا جتن کیا، لیکن یہ علمی میدان میں بالکل جو ہے وہ فرقہ کی سیری نہیں رکھتا تھا، زیرو تھا. اب اسے ایک بندہ چاہیے تھا جو اس شجر خبیثہ کے لیے جو ہے وہ گوہر نیاب ثابت ہو. اب کیا ہوا؟ یہ پانی کس نے دیا اس انکار حدیث کے اس خبیث پودے کو؟ شبیر احمد عثمانی، بہت بڑا معروف دیوبندی ہے. شبیر احمد عثمانی کا بیٹا، اس کا نام ہے عمر عثمانی. عمر عثمانی نے فقہ قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھ کے، جو اسی جو حنفی اصولوں سے پڑھ کے وہ انکار قرآن، انکار حدیث کے جراثیم جو اندر پختہ ہو چکے تھے انہی کا مغلوبہ تھا. اور اس نے وہ غلام پرویز کو جو ہے اس کی تائید کی، اور پرویز کو ٹوٹل علمی مواد جو فراہم کیا وہ شبیر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی نے فقہ قرآن کے نام سے لکھ کر کے انکار حدیث کو جب بڑھاوا دیا. اس سے اب تیسرے نمبر پر آ جائیے. ہمارے معاشرے میں تیسرا ایک ناسور کھڑا ہوا ہے، وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون. سادہ لو عوام کو نا تعصب کے اندر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مسٹر جو ہے غلام احمد جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا نا یہ اہل الحدیث تھا. قطعاً یہ اہل حدیث نہیں تھا. میں اپنی بات نہیں کرتا. آپ ان کے جو 2 گروہ ہیں قادیانیوں کے، ایک لوری گروپ ہیں اور ایک جو ہے یہ عام مرزائی گروپ ہے. ایک مجدد مانتا ہے جو مفسر محمد علی کے پیروکار ہیں، لوری گروپ کہلاتا ہے. یہ لوری گروپ کا جو آدمی ہے، اس کی کتاب ہے مرزے کی حیات کے اوپر، مرقات الیقین کے نام سے. اس نے باقاعدہ واضح 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب ساری زندگی علی اعلان حنفی رہے ہیں. یہی بات پیر کرم شاہ جو ہے، کرم شاہ کہہ رہا ہوں، پیر میر علی شاہ نے، پیر میر علی شاہ جو ہے اس نے بھی سیف چشتی کے اندر پیر میر علی شاہ جو ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی حنفی تھا. یہ مرزے کو اتنی جرت دینے والا یہی وہ انکاری نظریہ ہے کہ جب ایک امتی ہو کے نبی کے مقام پہ آ سکتا ہے، کہنے کو نام امام ہے، مقام منصب پورا نبی والا ہے، اختیار سارے نبی والے ہیں، حیثیت ساری نبی والی، نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ حال زمانہ میں مزید نیچے آ جائیے، ایک اور مثال لے لیجیے، تازہ مثال. ہمارے زمانے کے اندر یہاں پر ایک بدترین تجدد پسند طبقہ ہے جس کی بڑی ماں جو ہے بنیاد وہ حمید الدین فراہی ہے. حمید الدین فراہی بدترین منکر حدیث تھا، لیکن تھا طویل کے انداز سے. اس کی خباثت کو بڑھاوا دیا ہے امین آسن اصلاحی نے تفسیر تدبر قرآن کے اندر، جہاں اس نے احادیث کا انکار بھی کیا، اس کی حجیت کی انکار بھی کیا، مسلمات شرعیہ کا انکار بھی کیا، اور جتنے معجزات معاملات تھے یا ایسی چیزیں تھیں جو
قدرت الہی پہ مبنی تھی، ان کا بھی انکار کیا۔ یہ امین احسن اسلائی پہلے جماعت اسلامی میں رہا اور پھر اس نے لکھا، تفسیر پوری لکھی اس نے تدبر قرآن کے نام سے، بدترین قسم کا جو ہے یہ منکر حدیث تھا، خبیث قسم کا یہ امین احسن اسلائی جو تھا۔ اچھا، اسی کا فیض یافتہ خود کو کہلواتا ہے مسٹر جوید احمد غامدی، ہمارے زمانے کا ایک اور بدترین فتنہ ہے، ملحد آدمی ہے یہ بدبخت، صرف کیا ہے زبان کا میٹھا ہے، نرم ہے، اور جو ہے خود کو باور کراتے ہیں کہ ہم سکھاتے ہیں۔ یہ غلام جب مسٹر جوید جو ہے غلام غامدی جو ہے، جوید احمد غامدی، ان کے نزدیک جعلی ادب جو ہے نا، یہ قرآن کی تفسیر کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے جعلی ادب۔ وہ بدبخت آدمی ہو، جعلی ادب اس کی تو سند بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی محمد کی بات قرآن کی تفسیر نہیں، نبی کی بات دین کا درجہ نہیں رکھتی، جعلی ادب جو بے سند ہے وہ درجہ ہے جو ہے وہ قرآن کا رکھتا ہے، وہی کا رکھتا ہے، تفسیر اس سے ہوگی۔ اب یہ جوید احمد غامدی ہے، اس کے دانش کدے کو پڑھو، جو یہ رسالہ نکالتا ہے، اس کی جو تحریرات ہے، اس کی کمر پہ کون کھڑا ہے؟ کبھی پرکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ اس کی کمر کے دیکھیں گے، ہمارے حال زمانے میں ایک بہت بڑے دیوبندی عالم فوت ہو گیا، مولانا سرفراز خان صفدر، یہ قریب 100 سال سے کچھ اوپر عمر کے ہو گئے فوت ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ مدرسہ نصرت العلوم جو ہے وہاں کے یہ صدر مدرس تھے۔ ان کا بیٹا ہے جو ہے زاہد الراشدی، جو آج اس کی مسجد کا وارث ہے۔ زاہد الراشدی کا بیٹا ہے عمار خان ناصر، جو غامدی کا رائٹ ہینڈ ہے آج کل۔ عمار خان ناصر مولوی سرفراز خان صفدر کا پوتا ہے، جو دیوبند کے ایک بڑے مدرسے کا صدر مدرس ہے، اور ایک بدترین منکر حدیث جو ہے اس کا بہت بڑا علمی سہارا ہے عمار خان ناصر۔ یہ سارے منکر حدیث کو کندھا دینے والے، ان کو سہارا دینے والے، ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایک سپورٹ بننے والے، یہ سارا گندا ذہن آیا کہاں سے؟ جو نصاب پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس کے نتائج پھر یہی صورت میں نکلتے ہیں۔ یہ بات ضمناً ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ کوئی تشدد نہیں ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ تعصب نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں۔ ہم نے اصول سے بات شروع کی ہے، یہ عملی واقعاتی رنگ بیان کیے ہیں، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ بدترین انکار حدیث کے لیے مضر لوگ جو ہیں، جو انکار حدیث کا فتنہ بڑھانے والے ہیں، وہ یہ تقلید کے روپ کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، آپ برصغیر کی تاریخ میں آ جائیے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا مجدد الافسانی، کہتے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، یا بڑے بڑے لوگ سب کا منہج کے معاملے یہی پریشانی رہی، سب کے منہج کے معاملے میں یہ پریشانی رہی۔ شیخ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں ہزار، ثانی کہتے ہیں دوسرا، یعنی کہ اب یہ 1439 جا رہا ہے ہجری، جو 10,000 کے اوپر 1,000 کے اوپر آ کر کے ایک جو ہے وہ الف پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ 1,000 سال کے بعد جو ہے 1,000 سال پورا ہونے کے بعد جو ہے اگلا الف شروع ہو گیا، الفن، اگلا الف ثانی جو دوسری صدی ہے اس کے مجدد شیخ احمد سرہندی، آپ ان کے مکتوبات پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی تعلیم کے اندر بھی، حالانکہ دین اکبری کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بدعت اثرات سیاح کی بڑی تردید کی ہے، لیکن اس معاملے کے اندر شیخ احمد سرہندی جو تھا اس کا منہج بھی یہی تھا۔ برملا کہتا ہے، رفع اسبابہ کی بات آئی تشہد کے اندر اشارے کی، کہنے لگے بھی دیکھو ہماری جو ظاہر و روایہ ہے نا، ظاہر و روایہ کے اندر تو اشارہ منع ہے، اس لیے احادیث میں اگرچہ آیا ہے لیکن دیکھو اپنے مذہب کے خلاف احادیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاف مذہب، اپنے حنفی مذہب کے خلاف جو احادیث آ جائیں ان احادیث پر عمل جائز نہیں ہے۔ بتائیے انکار حدیث کس چیز کا نام ہے؟ یہ مکتوبات ہے جو ہے شیخ احمد سرہندی کے، اس کی پہلی جلد ہے، اور شیخ اس کا صفحہ نمبر 500 جو نسخہ میرے پاس ہے نا مکتبہ اسلامی کا چھپا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 528 ہے، اور جلد نمبر 1 ہے، مکتوب نمبر 312 ہے، مکتوب نمبر 312۔ یہ مکتوب کا نمبر میں نے اسے لکھوایا ہے کہ تباہ کوئی بھی ہو مکتوب کے نمبر سے آپ کو حوالہ مل سکتا ہے۔ اس سے آگے آپ چلیے،
فتاووں کے اندر باقاعدہ فتوے لکھ کر کے یہ کہا گیا بھئی حدیث کے قریب نہیں جانا. کراچی سے جو ہے کراچی کے ہیں جس ضرب مومن چھپتی ہے نا کتاب اخبار، ضرب مومن کے جو بڑے ہیں رئیس مفتی رشید احمد صاحب، ان کا ایک فتاویٰ ہے احسن الفتاویٰ کے نام سے، کراچی سے تباہ ہوا. احسن الفتاویٰ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے. ایک بحث لکھی، دلائل سے تھوڑی بات چیت کی تو آخر میں کہتے ہیں بھئی یہ ساری بات تو ہم نے تبرعاً لکھ دی ہے، وگرنہ رجوع الی الحدیث، ورنہ رجوع الی الحدیث، حدیث رسول کی طرف جانا، حدیث رسول کو لینا، ماننا، اپنانا، ورنہ رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلد نہیں ہے. مقلد کو حق نہیں ہے کہ نبی کی بات کی طرف جائے، نبی کی بات پرکھے، نبی کی بات سنے، نبی کی بات دیکھے، نبی کی بات مانے، اپنائے. مقلد کا کام نہیں ہے یہ. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے ایک معاملہ، اس حدیث رسول سے کوئی بندہ مطالبہ کر لے تو ذرا بغض و عناد کا انداز ظالمانہ دیکھیے. انکار حدیث دارالعلوم دیوبند ہے نا، یہ دیوبند شہر ہے یو پی کے اندر، اتر پردیش، یہ انڈیا ہے نا، انڈیا کا صوبہ ہے اتر پردیش، جسے یو پی کہتے ہیں. یو پی کے اندر ہے یہ دیوبندیوں کی بنیادی درسگاہ دارالعلوم دیوبند. دیوبند کا ایک فاضل آدمی تھا، مفتی عامر عثمانی اس کا نام. عامر عثمانی جو ہے نا، یہ عامر عثمانی باقاعدہ کا رسالہ نکالا کرتا تھا تجلی کے نام سے. اس کو ایک بندے نے سوال لکھ دیا، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان سے مناسبت کو سوال ہے. اس نے کہا جناب ہم نے اپنی مسجد کے اندر حیدرآباد دکن سے کوئی سوال لکھنے والا تھا. اس نے سوال لکھا کہ جناب ہمارا ایک مدرسہ، ہماری جو مسجد ہے وہاں پر حافظ صاحب ہیں جن کی عمر 12 سے 13 سال ہے. حافظ صاحب کی عمر کتنی ہے جی؟ 12 سے، نابالغ ہیں. نماز تراویح کے لیے ہم نے وہ امام صاحب رکھے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو مقرر امام ہیں وہ نہیں ہوتے، تو یہ حافظ صاحب جو ہے وہ فرضی نماز کی جماعت بھی کروا دیتے ہیں. آپ سے سب پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس نابالغ کے پیچھے ہماری فرضی نماز ہو جائے گی کہ نہیں، حافظ صاحب کے پیچھے ہو جاتی کہ نہیں؟ اچھا، ساتھ ہی اس نے ایک مطالبہ کر دیا. اس نے کہا جی قرآن جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دے. جواب کس سے مطلوب ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے جواب سنیے، علمی دیانت کی جب وہ داد دیجئے، پھر اس کا جو ہے اس مطالبے کے اوپر جو انداز ہے وہ بھی قابل دیجئے. کہنے لگا بھئی دیکھیں حافظ صاحب جو ہے وہ نابالغ ہیں، اور فقہ حنفی ہمارے احناف کے نزدیک جو نابالغ ہے اس پہ چونکہ نماز فرض نہیں، اس کی نماز کا درجہ ہے نفل کا. بالغ جو ہے اس کی نماز کا درجہ ہے فرض کا. تو ہمارے احناف کے نزدیک نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. نفل پڑھنے والے کے پیچھے جو ہے فرض پڑھنے والے کی نماز، کیونکہ نفل کا درجہ کم ہے اور فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، لہذا متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہوتی. لہذا حافظ صاحب نماز نہیں پڑھا سکتے فرضی. کہتے یہ تو جواب ہو گیا آپ کے سوال کا، حالانکہ یہ بھی ظلم تھا. اب اس نے تو مطالبہ کیا تھا حدیث سے جواب دو. اب اگر جواب حدیث سے دیتے تو حنفی مذہب جاتا تھا. کیوں جاتا تھا؟ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 7 سال کا بچہ ہے، نبی علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ جو ہے یا امکم اقرؤکم لکتاب اللہ، بھائی تمہاری جماعت وہ کروایا جو تم میں سب سے زیادہ بڑا قاری ہو. جب قوم نے دیکھا تو سب سے زیادہ قرآن جس سے آتا تھا وہ عمر بن سلمہ تھے. عمر تھی ساری 7 سال. اگر 12-13 سال کا بچہ نابالغ ہے تو 7 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوگا، یقیناً وہ بھی نابالغ ہوگا. اب وہ نابالغ بچہ جو ہے اس کو جماعت کے لیے کھڑا کیا گیا. کپڑوں کی بیچاروں کے پاس قلت تھی، لمبی قمیض اس نے پہنی تھی، شلوار بھی بیچارے 7 سال کے بچے کے پاس نہیں تھی. اچھا ہوا کیا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، ہوا آئی پیچھے سے قمیض اٹھ گئی. ایک عورت نے پیچھے سے کہا اللہ کے بندو وارو ان استقارئکم، بھئی قاری صاحب کا سطر تو ڈھانپ لو. بہرحال قوم نے پیسے اکٹھے کیے، اس کو اچھا سوٹ بنا کے دے، بڑے خوش ہوئے. جماعت کروائی. 7 سال کے بچے میں
بچے نے نبی محمد کے حکم پہ صحابہ نے پیچھے پڑھی ہے، نابالغ کے پیچھے فرضی نماز ہو رہی ہے۔ اب یہاں کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا جی حدیث سے جواب دو، حدیث سے جواب دینے کی بجائے جواب دیا اپنے حنفی مذہب پہ۔ اچھا اوپر سے بڑا ظلم کیا کیا؟ کہتا ہے اب ذرا کچھ وضاحت کر دوں جو آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دے۔ کہتے ہیں اکثر سائلین یہ مطالبہ کرتے ہیں، اکثر سوال کرنے والے اکثر سائلین کے مطالبہ کرتے رہتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیجئے۔ تو کہنے لگے بھائی دیکھو جو مقلد آدمی ہے، مقلد بندہ، کہتا ہے اس کو جو ہے وہ قرآن حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مقلد آدمی کو قرآن اور حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، مقلد کے لیے اپنے امام کے، اپنے مفتی کا فتویٰ اور فقہا کے اقوال ہی کافی ہے۔ بتائیے ابھی بھی انکار حدیث کے اندر کو کسر چھوڑی گئی ہے۔ یہ رسالہ ہے تجلی، اور اس کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ رسالہ تجلی ہے اور صفحہ نمبر اس کا 47 ہے، جلد نمبر اس کی 19 ہے اور شمارہ نمبر 11 ہے۔ میرے پاس یہ شمارہ جو ہے یہ اصل موجود ہے، ہمارے ادارے کے اندر موجود ہے لوکو رکشا میں، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس الحمدللہ اصل فوٹو کاپی جو ہے وہ میرے پاس اس کی موجود ہے باقاعدہ ہے۔ شمارہ نمبر جو ہے 11 ہے، جلد نمبر 19 ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے جی تھوڑا سا، یہ ایک نہیں ہے، یہ روش سب کی ہے۔ آپ زندہ حال زمانہ میں مفتی تقی عثمانی کا نام سنا ہوگا آپ نے، پاکستان میں سود کو حلال کرنے کے چیمپئن ہے الحمدللہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہے یہ، لیکن ہمیں ان پہ شکوہ نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی موت میں در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی میں 6 قسم کا سود ویسے ہی حلال ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ بینکوں کے سود کو ہیلے کر کرا کے سارے فتوے دے کے شریعہ بورڈ کی آڑ کے اندر نام جو وہ انگلش کے تھے ان کو عربی میں کنورٹ کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، اور بات وہی ہے جو شیخ عبدالغفار مدنی الحافظ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ پیشاب کی بوتل ہے، ٹھپا اس کے اوپر شب بجوری کا لگا کے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ سود حلال کرنے کے لیے یہ ساری کاوشیں کی ہوئی ہیں۔ اس کے چیئرمین بہرحال یہ خود ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی انداز دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں درس ترمذی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 122 ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے یہ یو پی دیوبند سے چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں 3 قسم کے بندے وہ ہیں جن پر ہر حال میں امام کی بات ماننا لازم ہے، اگرچہ امام کی بات بظاہر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ 3 قسم کے بندوں کو حق نہیں کہ امام کا قول چھوڑ کر حدیث رسول کو مان لے۔ کہتے ہیں نمبر 1 عام آدمی، اگرچہ وہ اس نے عربی بولنی سیکھی ہو۔ نمبر 2 سادہ لو عوام جو عربی سے نابلد ہے۔ تیسرا کہتے ہیں مدارس سے فارغ عالم، رسمی فارغ التحصیل، جو 9 سال کر کے جس کو دورہ پڑا حدیث والا، اور دورہ حدیث کرنے کے بعد جو عالم کہلاتا ہے خود کو، کہتا ہے اسے بھی حق نہیں کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لے لے اور قول امام چھوڑ دے۔ اگر قول امام حدیث رسول ٹکرائیں گی، حدیث رسول چھوڑے گا اور امام کے قول کو لیا جائے گا۔ اور یہی رونا اصل روگ، یہی مقلد کا روگ ہے اصل میں۔ اگر آپ دیکھیں نا یہ فرقہ واریت کتنی ظالمانہ لہر ہے، لوگ عام طور ہمیں کیا دیتے ہیں، آپ پتہ کہتے ہیں او جی یہ بھابی نا بڑے سخت بڑے ہوتے ہیں، متشدد بڑے ہیں۔ اللہ کے بندو تشدد ہم کرتے ہیں؟ بھئی کلمہ سب نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ بھئی ہم اصل منہج میں بلاتے ہیں، اصل کی وجہ حقیقت کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں متشدد ہے۔ اور جو لوگ اصل چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے بغاوت کا درس دیتے ہیں ان کو سمجھتے ہو بڑے مسجد پسند ہے، بڑے خیر و خیر لوگ ہیں۔ اب یہ اثر روگ کا دوسرا انداز دیکھنا کہ یہ انکار حدیث اس قدر جو ہے مقلد کے دل میں راسخ ہوتی ہے کہ جب حدیث یا قرآن مذہب کے خلاف آتا ہے نا تو آپ اس کا انداز دیکھیے۔
آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہو کسی عالم سے اور آپ کو اس کے مطابق حدیث بھی مل جائے، آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ یار الحمدللہ مجھے عالم نے صحیح گائیڈ کیا، حدیث عالم سے۔ اچھا اگر حدیث آ جائے اس کے خلاف تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار مجھے عالم نے غلط گائیڈ کیوں کیا، مجھے حدیث رسول کے مطابق کیوں بات نہیں کی، تبھی بات۔ اب ذرا انکار حدیث حتیٰ کہ انکار قرآن کا انداز، لفظ بڑے قابل غور ہے، توجہ سے۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے، جلد نمبر 1 ہے، یہ بھی ایک جلد میں 2 حصے ہیں۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی سوانح حیات، جلد نمبر 1 ہے، یعنی پہلا حصہ ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خط لکھا مولانا رشید احمد گنگوہی کے نام۔ اس خط میں کیا لکھا؟ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اکثر مقلدین، عوام کیا خاص بھی، اس قدر جامد ہو جاتے ہیں اگر اپنے مذہب کے خلاف کوئی جو ہے قرآن کی آیت قرآن کی کان میں پڑے۔ کیا کان میں پڑے جی؟ قرآن، حدیث کو تو درجات بعد والا دیتے ہیں نا، یہ الہی ہے۔ جس کا قرآن سے یہ حال ہوگا، دیکھنا حدیث رسول پہ کیا کرے گا، بلکہ پھر وہ حدیث کا نام بھی لے گا۔ کہتے اکثر مقلدین عوام کیا خاص بھی اس قدر جامد ہو جاتے ہیں کہ اگر مذہب کے خلاف کوئی آیت قرآن کی کان میں پڑے تو اول قلب میں استنکار پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل چاہتا ہے کہ اس کا انکار کر دیں، قرآن کو رد کر دیں۔ اول قلب میں استنکار پیدا ہوتا ہے، پھر چاروں ناچار طویل کی فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس مسئلے کے اندر امام کی دلیل ما سوائے قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، اور قیاس بھی اتنا گیا گزرا ہو کہ اس قیاس پہ اپنا دل بھی مطمئن نہ ہو، کہتا پھر بھی نصرت مذہب کے لیے، اپنے مذہب کی مدد کے لیے، مگر پھر بھی نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں۔ نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں، وہ تعویل کتنی بھی گئی گزری کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اپنا دل بھی اس تعویل پہ مطمئن نہ ہو، حتیٰ کہ اپنا دل بھی اس تعویل پہ مطمئن نہ ہو، کہتے پھر بھی اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دل نہیں چاہتا، دل یہ نہیں مانتا کہ قول امام چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں۔ دل نہیں مانتا قول امام چھوڑ کر حدیث صحیح، ضعیف کی بات نہیں ہے، صریح محتمل کی بات نہیں ہے جس میں گنجائش ہو، پتہ یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے، یہ مراد ہے کہ وہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں، یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ معنی نہیں، صریح دو ٹوک فیصلہ کن واضح کلیئر چیز ہے کہ یہ بات ہے۔ کہتے دل نہیں مانتا قول امام چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں۔ کیا خیال ہے، یہ بھی چیز انکار حدیث میں تو نہیں آئے گی؟ اگر یہ بھی انکار حدیث نہیں تو نہ جانے پھر انکار حدیث کس بلا کا نام۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال کی وضاحت کرتے چلیں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حوالہ کتاب کا نام تذکرۃ الرشید، جلد جائب، ایک جلد میں مکمل کتاب ہے، 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا حصہ اول تذکرۃ الرشید، حصہ اول صفحہ نمبر 131 ہے، 131۔ عام طور پہ جو پریشانی ہمارے بعد عوام الناس کو پتہ کیا ہوتی ہے، دیکھیں جی یہ تو باقاعدہ دورہ حدیث کرواتے ہیں، دورہ حدیث ہوتا ہے باقاعدہ، جو ہے وہ سنن نسائی شریف، سنن ترمذی شریف، سنن ابی داؤد شریف، اسی طرح جو ہے صحیح مسلم شریف، بخاری شریف، موطا امام مالک وغیرہ، یا سنن ابن ماجہ۔ بھائی یہ تو 1 سال میں دورہ کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے
انکار حدیث کے روپ میں یہ جو ٹھپا ہے یہ بھی کسی ناجا بدنامی سے کم نہیں. یہ دورہ حدیث شروع کیوں ہوا؟ حدیث تو ان کا منہج ہی نہیں ہے. یہ کتنے والے دیے آپ؟ حدیث تو مانتے نہیں ہیں, حدیث کے تو سرے سے منکر ہیں. یہ دورہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ ایک بات ضمناً آئی ہے, یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب سعودیہ میں گئے, حرمین میں, وہاں سے پڑھ کے آئے نا, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے بر صغیر میں درس حدیث کی بیل ڈالی تھی اور حدیث کا درس شروع کیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ کام کیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد ان کے بیٹے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا. لیکن کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے وہ وقت آیا, شاہ اسحاق جو تھے نا یہ ہجرت کر گئے, حرمین کی طرف چلے گئے. اب یہ جو شاہ ولی اللہ کی مسلک چلی آ رہی تھی, جس پہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس مسلک پہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ شاہ اسحاق کے شاگرد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں شیخ القل فی القل کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے الحمدللہ, وہ اس مسجد پہ آئے 1842 کے اندر. 1842 سے شاہ ولی اللہ کی مسند حدیث کس کے پاس آئی؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور میاں صاحب نے حدیث پڑھانی کب سے شروع کی؟ 1842 کے اندر. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے, دارالعلوم دیوبند بنا ہے 1867 کے اندر. دارالعلوم دیوبند بنا ہے 1867 کے اندر. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند بنا. اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ 1842 سے بر صغیر میں حدیث رسول پڑھا رہے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ مارز وجود کے میں آنے سے, اس کے جو ہے ولادت کے ایام سے 25 سال پہلے سے بر صغیر کے اندر بحمداللہ حدیث رسول اہل الحدیث پڑھا رہے تھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 سال پہلے سے. اب اس حدیث رسول نے ایک انقلاب بابا کر دیا بر صغیر کے اندر. ہم سے پتہ تکلیف کیوں ہے؟ ہم سے اہل الحدیث سے تکلیف اس لیے ہے, ہم وارث ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم وارث ہیں وحی الہی کے, ہم وارث ہیں رب کے قرآن کے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے. اور یہ اس کے جو ہے انتہائی, اس کے ساتھ میں کیا لفظ بولوں, بغض رکھنے والے, عناد رکھنے والے, لبادہ اہل السنہ کا ہے, لیکن سننے سے جس قدر عداوت ہے الامان والحفیظ. 25 سال پہلے یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دیوبند کے مدارس میں یہ دورہ حدیث کیوں ہوتا ہے. ہم نے تو جو دلائل دیے پتا کہ یہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب یہ حدیث جو نہیں مانتے تو پھر یہ دورہ حدیث چے مانا دارد, اس دورہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ کو پڑھانا ہے. پہلے تو ویسے یہ بات بھی قابل غور ہے, بھئی بچہ گیا ابتدا سے, اس کو گلستان پڑھائی, اس کو بوستان پڑھائی, کچی روٹی پکی روٹی پڑھاتے رہے پہلے ابتدا کے اندر, پھر فارسی کے رسالے پڑھائے, پھر اس کو قدوری پڑھائی, پھر اس کو جو ہے وہ کنز پڑھائی, پھر اس کے بعد کو شرح وقایہ پڑھایا, شرح وقایہ کے بعد جو ہے اس کو الہدایہ پڑھایا. 7 سال تک اس کا دماغ جو ہے وہ فقہی اقوال سے جو ہے مقدر کر کے, آلودہ کر کے, جب اچھی طرح اس کے اندر جو ہے وہ تقلید کے جراثیم راسخ کر دیے, اب پوچھا پھیر دو اوپر سے حدیث رسول کا, پتہ چلے بطور برکت کی حدیث کوئی کچھ پڑھی ہے. 1 سال میں 6 حدیث کی کتابیں, اس کے بھی منتخب ابواب, اور وہ بھی امام الموّلین سے, طویلوں کے امام سے, جس کا مقصد یہ حدیث کو حنفی بنانا ہے. میں نے حدیث پڑھانی نہیں ہے, حدیث کو حنفی بنا کے پیش کرنا ہے. یہ دورہ حدیث کیوں مارد وجود میں آیا؟ حدیث تو منہج ہی نہیں, حدیث کے تو منکر ہیں. پھر یہ دورہ حدیث کہاں سے آ گیا؟ جب میاں سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز شروع کیا, شاہ عبدالعزیز نے کام کیا, شاہ اسحاق کے چلے گئے, میاں صاحب نے 25 سال تک بر صغیر میں حدیث رسول پڑھائی. نتیجہ یہ نکلا
لوگوں میں شعور بیدار ہوا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں کا ذوق بڑا نبی محمد کے حدیث کی طرف، لوگ جو ہے شوق سے حدیث پڑھنے لگے، لوگوں کے اندر علم کے نور جو تھا وہ پھیلنے لگا، اہل تقلید کے پیٹ میں بل شروع ہو گئے۔ یہ کیا بن گیا؟ لوگ تو حدیث پڑھنے لگ گئے، اب حدیث پڑھیں گے تمہاری فقہ کے اندر تو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے پتہ کتنی تکلیف ہے قرآن حدیث سے۔ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، کشکول معرف اس کا نام ہے، زاد الحسینی، انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب سے قرآن حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ ہو گیا، جب سے قرآن حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ کر دیا گیا ہے، کہتے ہیں اس وقت سے لوگ ہماری 1200 سال پرانی فقہ میں کیڑے نکالنے لگ گئے ہیں۔ کہتا ہے قرآن حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا یہ مارعیت کو پھیلانا ہے۔ مارکی کہتے ہیں، مارکا کہتے ہیں خارجیوں کو، یعنی اتنی تکلیف ہے کہ اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے فرمان رسول کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے سیرت رسول کیا ہے، لوگ جان نہ جائیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے۔ اتنی تکلیف ہے قرآن حدیث سے۔ اب میاں صاحب نے جب یہ شمع روشن کی، بر صغیر میں علم کی جو ہے وہ علم کا ایک ماحول بنا، تو اب پریشانی شروع ہو گئی اہل تقلید کے ایوانوں میں۔ تو پھر سوچنے لگے اب کیا کریں۔ سب سے پہلے جو ہے پتہ حدیث کتنی پڑھائی جاتی مدارس میں؟ جب میاں صاحب پڑھاتے تھے حنفی مدارس کے اندر حدیث نہیں پڑھائی جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ کسی مدرسے میں ایک کتاب پڑھاتے تھے مشارق الانوار، زیادہ زیادہ ایک کتاب تھی مشارق الانوار۔ پھر تھوڑی سی ترقی کی تو زیادہ سے زیادہ، اور قرآن پتہ کتنا ہوتا تھا؟ صرف تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی کے 2.5 پارے، یہ کل نصاب تھا قرآن حدیث کا۔ کتنا؟ نمبر 1 مشارق الانوار، اور نمبر 2 تفسیر جلالین کا کچھ حصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بیضاوی 2.5 پارے۔ یہ بھی اگر پوری ہو جائے، باقی منطق، فلسفہ، علم کلام، علم بیان، اور اس کے علاوہ فقہ حنفی، اور اس کو خوب رگڑ کے جو اصل الاصول تھے قرآن اور حدیث، اس کے لیے کل اتنا جو تھا وہ نصاب تھا۔ جب میاں صاحب نے کام شروع کیا نا، اب مجبوری بن گئی، پھر نصاب کے اندر 2 کتابیں آ گئیں، ایک بلوغ المرام اور ایک مشکات۔ مشکات اور بلوغ المرام مارز وجود میں آ گئی بر صغیر کے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہتے ہیں پھر جب دیکھا کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ حدیث رسول کی طرف ہے، میاں صاحب کا حلقہ 1000 سے زائد شاگرد تھے، میاں نذیر حسین مددیر بھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بڑے بڑے کبار شیوخ ہیں، آپ کسی کی بھی سند پڑھ لیں، وہ جو ہے شیخ میاں حافظ محمد گوندری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گوندری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حافظ عبد جو ہے استاد پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو نبینے تھے، ان سے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ فیض جاری تھا میاں صاحب کا، تو پھر عالم و تقلید کو سوچ آئی، پریشانی شروع ہوئی، اب کیا کریں؟ سب سے پہلے انڈیا کا شہر ہے گنگو، جس کی نسبت سے رشید احمد صاحب کو گنگو ہی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اب لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ بات اپنی طرف نہیں کر رہا، دیوبندی مولوی ہے مناظر احسن گیلانی، اس نے یہ بات لکھی ہے، بر صغیر جو ہے اس کی کتاب کا نام ہے پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ یہ دورہ حدیث کا آغاز کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ کہنے لگے، انہوں نے مناظرہ سے غلام گیلانی نے یہ بات لکھی ہے، صفحہ 90 ہے، جلد نمبر 2 ہے، بر پاک و ہند میں جو ہے مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ کہنے لگے کہ گنگوہ کے اندر مولانا رشید احمد صاحب نے یہ فتنہ حادثہ، یہ فتنہ
یعنی یہ جو نیا فتنہ پیدا ہو گیا نا اہل الحدیث، اس کو فتنہ کہتے تھے، غیر مقلدیت، جس کے نتیجے میں تقلید کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھی، لوگ قرآن و حدیث میں وابستہ ہو رہے تھے، اس کو فتنہ کہہ رہے تھے، اور اس کے جو نتائج نکلے وہ ان سے سنبھلنے والے نہیں تھے۔ الحمدللہ کہتے ہیں اس فتنہ حادثہ جو پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر مجبوراً، شوق سے نہیں، حدیث سے محبت کی بنیاد پہ نہیں، نبی علیہ السلام سے وفا کی وجہ سے نہیں، پھر مجبوراً کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے جو ہے ایک بطور اختیاری مضمون، لازمی پھر نہیں ہے، نصاب کا مستقل حصہ پھر بھی نہیں ہے، مجبوراً کیا، بطور اختیاری مضمون کے کیا، انہوں نے دورہ حدیث جو ہے اس کا اجرا کیا کہ بطور اختیاری مضمون یہ پڑھا لو، تاکہ جو طلبہ کہے نا بھئی ہم نے حدیث بھی پڑھنی ہے، ہم نے منطق پڑھی، ہم نے عیسیٰ گوجی پڑھی، ہم نے میبزی پڑھی، ہم نے قطبی پڑھی، بڑی بڑی منطق کی کتابیں پڑھی، فلسفے کی پڑھ لی، تو جناب حدیث بھی پڑھنی، تو چلو اس کو بھی پھیرا جو ہے وہ حدیث کا بھی دلا دو، وہ بھی بطور اختیاری مضمون کے کہ چاہے تو پڑھ لو، نہیں دل مانتا تو رہنے دو۔ یہ پہلا نتیجہ کس کا تھا؟ اہل حدیث کی خدمات حدیث کا نتیجہ تھا۔ اچھا پڑھتے کیوں پھر حدیث جب منہج ہی نہیں؟ ایک تو شروع کی مجبوراً اختیاری مضمون کے، کیوں؟ لوگ حدیث رسول کی طرف سے اہل حدیث طرف جا رہے تھے، یہ تو حدیث مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات مولوی رسول خان، معروف دیوبندی عالم ہے، بہت بڑے عالم دن گزرے ہیں، مولوی رسول خان نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ قاسم العلوم کے نام سے رسالہ چھپتا تھا دیوبند کا، قاسم العلوم کے اندر ان کا یہ جو ہے وہ جو انہوں نے تقلید کی فرضیت پر دارالعلوم دیوبند میں تقریر کی، اس کا وہ تقریر ان کی چھپی ہے رسالہ قاسم العلوم کے اندر، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں اور حدیث غیر مقلد بھی پڑھتے ہیں۔ ذرا حدیث کا تعلق کا فرق دیکھ لینا، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث غیر مقلد بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فرق یہ حدیث اس موقع غیر مقلد اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کا تو بنیادی حدیثیں ہیں، اور ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے امام اور اپنے فقہا کے دلائل کی تئید تلاش کریں۔ معیار فقہا آئی ہے، معیار اپنا امام ہے، حدیث اس لیے پڑھی جا رہی ہے اپنے امام کے مذہب کے دلائل تلاش کرنے کے لیے۔ اب پھر انکار حدیث کا ایک نیا روپ پھر شروع ہوا، جب دیکھا کہ اس طرح بھی حدیث رسول کا کام جو ہے وہ نہیں رک پا رہا، اس کو جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا، اب حدیث رسول کے خلاف ایک نئی کاوش شروع کی اور بغض و عناد کا انداز دیکھا۔ آپ کبھی آپ کے مدارس میں ہم الحمدللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں بلوغ المرام، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے فضل سے فقہی احکام پر خالص کسی مذہب کی تائید کے بغیر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، اعمال کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ کو شرف قبولیت دی، عرب و عجم میں یہ کتاب مداولہ پڑھائی جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں حنفی مدارس میں باقاعدہ اب سلسلہ شروع ہوا، حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں اپنی کتابیں لکھنی شروع کرو۔ کیوں؟ منہج تو پہلے ہی سمجھ آ گیا۔ اچھا یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، انکار حدیث کا انداز دیکھا۔ 1912 میں 1912 کے اندر مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ رشید رضا، علامہ رشید رضا مصری مشہور ہے، تفسیر المنار بھی ہے ان کی۔ علامہ رشید رضا مصری جو ہے نا، یہ انڈیا کے عالم ہیں، بہت بڑے مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ نہ ہی پاکستان ہندوستان کے دورے پہ آئے۔ جب ہندوستان کے دورے پہ آئے تو یہ دارالعلوم دیوبند میں بھی تشریف لے آئے، دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کیا۔ ہاں جو دیوبندی استاد تھے نا، ان سے جو ہے انہوں نے سوال کیا، تو ان سے پوچھا بھئی یہاں پر تمہارے حدیث پڑھانے کا طرز اور اسلوب کیا ہے، حدیث کیسے پڑھاتے ہو؟ تو دارالعلوم دیوبند والوں نے جواب پتہ کیا دیا؟ علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے بھئی ہم حدیث پڑھاتے ہیں کہ جو حدیث نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حنفی مذہب کے خلاف ہوتی ہے نا، کوشش کی جاتی ہے کہ اس حدیث کو حنفی مذہب کے مطابق بنایا جائے. اس حدیث کو کیا کیا جائے؟ یعنی مذہب جو ہے اس کو ڈھال کے حدیث کے مطابق کر لیا جائے، اس میں تطبیق پیدا کر لی جائے. اچھا، اور دونوں میں موافقت پیدا کر رہی ہے. حنفی مذہب میں حدیث میں ٹکراؤ نہ ہے خلاف. علامہ رشید رضا مصری بڑے حیران ہوئے. اچھا، انہوں نے آگے سے سوال کیا علامہ رشید رضا مصری نے. وہ کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ کیا وَحَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، وَحَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، یہ جو تم کرتے ہو کہ تمہارا مذہب حدیث کے خلاف آتا ہے، تم حنفی مذہب کو کھینچ تان کے حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہو، جب نہیں بنتا تو پھر حنفی مذہب میں حدیث میں تطبیق دے کر کے حدیث کو گول مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہو. اچھا یہ بتاؤ حال ذالک فی کل حدیث، تمہاری یہ روش حدیثوں کو توڑنے مروڑنے کی، طویلوں کی، یہ ہر حدیث کے ساتھ ایسے کرتے ہو؟ ہر حدیث کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ اس نے بڑے فخر سے جواب دیا. آگے سے مدعا کہتا نعم جی ہاں، ہر حدیث کے ساتھ یہی کچھ ہم کرتے ہیں. علامہ رشید رضا مصری آگے سے پھر کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ زبردست کا حال الحدیث و حنفی، حال الحدیث و حنفی، کیا حدیث حنفی ہے جو تم ہر حدیث کو کھینچ کے جو وہ حنفی مذہب کے مطابق کرنے چل پڑتے ہو؟ حال الحدیث و حنفی، کیا حدیث حنفی ہے؟ تو اب بیچارے منہ سے لٹکا کے کھڑے تھے. تو علامہ رشید رضا مصری رحمت اللہ علیہ نے پھر جو ہے بڑا شاندار تبصرہ کیا دارالعلوم دیوبند کے اس جو ہے ظالمانہ حدیث طرز جو ہے تدریس حدیث کے انداز پر. کہنے لگے، فرمانے لگے کہ دیکھو حب حل ھذا الا عصبیۃ ما لہ من سلطان، حل ھذا الا عصبیۃ، کہنے لگے کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو نا محض تعصب ضد اناد ہے تمہارا، اس کی دلیل تو کوئی نہیں. یعنی کہ دیوبند کے اندر حدیث کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں حدیث کے ساتھ یہ کچھ ہوگا وہاں کے فیض یافتگان کیا خدمت حدیث کریں گے؟ ذرا اس کو ہم بات چلی تھی جب یہاں تک بھی بات نہیں نہ بنی کہ یہ کچھ کر لیا طویلوں والے معاملے، اب چکر چلایا کہ ایسے کرو اپنی کتابیں لگ بڑھا لو. اب پتہ کیا ہوا؟ اب ایک نیا دور شروع ہوا انکار حدیث کا اور بغض و عناد کا انداز دیکھا. عام مدارس میں پڑھتے ہیں بلوغ المرام، حنفی مدارس کے اندر بلوغ المرام کی جگہ پر کتاب پڑھائی جاتی ہے آثار السنن، علامہ ظہیر احسن شوق نیموی کی. ظہیر احسن یہ علامہ شوق نیموی کے نام سے معروف ہے. یہ لکھنوی حنفی کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حدیث کے ساتھ بہت زیادہ گہرا شغف کی وجہ سے حنفی مذہب سے جو ہے ان کا اگرچہ نسبت حنفی تھی لیکن بہت جگہ انہوں نے برملا صاف کہا کہ حنفی مذہب حدیث کے خلاف ہے، جس کے اوپر ہمارے بزرگ عالم دین شاہ جو ہے محدث الاثر شیخ الشہاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالی، ان کی باقاعدہ کتاب بھی ہے جو ہے وہ مولانا عبدالحی لکھنوی اور مسل کے احناف کے نام سے لا کے مطالعہ کتاب ہے الحمدللہ. اب انہوں نے کہا ایک انہوں نے رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام رکھا رد السکین. رد السکین اس میں ایک اشتہار دیا، رد السکین کے اندر ایک اشتہار دیا. اشتہار پتہ کیا تھا؟ یہ آثار السنن کی طرح ترغیب کا اشتہار ہے، اور دیکھنا حدیث رسول سے بغض و عناد کا انداز کیا ہے، انکار حدیث کا. کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے بلوغ المرام اور یا مشکات شریف پڑھائی جاتی تھی. مدارس میں کتنی کتاب پڑھائی جاتی تھی؟ 2. کون کون سی؟ بلوغ المرام اور مشکات شریف.
کہنے لگے اب کہتے ہیں ان دونوں مولوی ظہیر احمد جو ہے وہ نیموی کہتا ہے، کہتے ہیں ان دونوں کتابوں کے مؤلف جو تھے وہ شافعی تھے، یعنی ابن حجر بھی شافعی، علامہ تبریزی بھی شافعی۔ کہتا پھر اس کی جو ساری حدیثیں ہیں نا مشکات وہ بھی ساری شافعی مذہب کی تائید میں ہیں، ساری حدیثیں کس کی تائید میں ہیں؟ اور ہمارے حنفی مذہب کے خلاف تھی، بلوغ مرام بھی ہمارے خلاف اور مشکات بھی ہمارے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ ویسے کیا خیال ہے علامہ نیموی کا یہ قول سامنے رکھو تو صاحب مشکات کی کرامت نہیں ہے یہ کہ یہ ساری مشکات حنفی مذہب کے خلاف ہے بقول علامہ نیموی کے، لیکن آج بھی حنفی مدارس میں 7ویں سال کے اندر جس کو موقوف علیہ کہتے ہیں وہاں پر بچوں کو مشکات بطور سب پڑھائی جاتی ہے۔ میں تو اس کو کم از کم علامہ تبریزی رحمۃ اللہ کی کرامت شمار کرتا ہوں کہ جس کو اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں اسی کو پڑھانے پر مجبور ہیں۔ کہتے دونوں کتابیں مؤلف ان کے کون تھے؟ شافعی۔ حدیثیں کس کی تائید کرتی ہیں؟ کہتے ہیں شافعیوں کی۔ حنفی مذہب کے کیا ہیں؟ خلاف۔ کہتے اوپر سے پریشانی یہ کہ جو معلم استاد ان کو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ پڑھانے والے استاد جو تھے کہتا المیہ یہ وہ بھی در پردہ غیر مقلد ہوتے تھے، اوپر سے تو حنفی تھے، وہ بیٹھ کے حدیث تو پڑھا دیتے حنفی مدرسوں میں مشکات شریف، پر حدیثیں پڑھ پہ حدیث کا بھی تو ایک اثر ہوتا ہے نا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی تو ایک رنگ ہے نا، جو اللہ نے رکھا دین کے علم کا رنگ صبغۃ اللہ وما من احسن اللہ صبغہ، کہتے وہ بھی نا در پردہ غیر مقلد ہوتے تھے، جو استاد حدیث پڑھاتے تھے، جو استاد حدیث پڑھانے والے در پردہ وہ بھی کیا تھے اندر سے؟ کہتے وہ بھی غیر مقلد ہوتے تھے۔ اور کہتا ہے ہمارے شاگرد جو بچے جو ہوتے تھے نا وہ بھی ابتدائی یہ کتابیں پڑھ کر کے اکثر جو ہمارے طلبہ تھے نا وہ بد عقیدہ ہو جاتے تھے، بلوغ المرام پڑھ کے کیا ہو گئے؟ بد عقیدہ، اور مشکات شریف پڑھ کے کیا ہو گئے؟ بد عقیدہ۔ اب بتلاؤ یہ حدیث کی عزت ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے؟ شوق حدیث ہے کہ استاد در پردہ غیر مقلد ہو رہے ہیں اور طلبہ پڑھ کر کے بد عقیدہ بن رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اس سے بھی بڑھ کر کے پریشانی یہ تھی کہ اوپر سے جب سیاستہ پڑھتے، اوپر سے جب دورہ کرتے نا حدیث کا تو کہتے پھر اور پریشانی رہتی، وہی خیالات جو بلوغ مرام میں پڑھے، وہی خیالات جو مشکات شریف میں پڑھے ہوتے تھے، جب سیاستہ پڑھتے تو یہ خیالات کہتے اور پختہ ہو جاتے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ نہ ٹائٹل حنفی، اندر بندہ حدیث پڑھ کے وہابی بن جا کے ہوتا، اہل حدیث بن چکا، جسے نا انہوں نے فتنہ حادثہ کہا تھا۔ کہتے وہ بچے ہمارے بھی یہ خراب ہو جاتے۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ کہتے پھر جب بتاؤ جب یہ کتابیں ہمارے طلبہ پڑھیں گے، وہ کہتے یہ کتابیں پڑھ کے وہ بد عقیدہ نہ بنے تو اور کیا ہوں گے، وہ غیر مقلد نہ بنے تو اور کیا بنیں گے؟ جب بلوغ مرام پڑھنی ہے، جب جو ہے مشکات پڑھنی ہے، میں جائیے ہمارے استاد محترم شیخ مفتی بشیر ربانی حافظہ اللہ تعالی، چونکہ یہ بھی اس پہلے دیوبندی حنفی تھے، استاد محترم کی زندگی میں بھی انقلاب بلوغ مرام نے پیدا کیا ہے۔ تفصیل آپ استاد محترم سے لے لینا۔ استاد محترم باقاعدہ بلوغ المرام اپنے استاد تھے ان کے ایک دیوبندی مماتی، جن سے استاد محترم جو تھے، استاد جن کے مولانا دل پذیر صاحب، ابو احمد دل پذیر صاحب استاد تھے، ہمارے استاد محترم کے آگے استاد تھے دیوبندی، ان سے بلوغ مرام پڑھتے تھے۔ پھر اس نے استاد محترم کو آگے جو ہے یہ حدیث رسول کی طرف مائل کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ضمن بات آئی۔ کہتا پھر میں نے سوچا حدیث کی کوئی ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر وہ پورے ذخیرہ حدیث سے ایسی حدیثیں چن کے لاؤں جو حنفی مذہب کی تائید کریں، جو حنفی مذہب کی کیا کریں؟ حنفی مذہب کی تائید کریں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ کرنا کہ بلوغ المرام مشکات سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے مؤلف شافعی، اچھا نمبر 2 ان کو پڑھنے والے پڑھانے والے استاد غیر مقلد،
پڑھنے والے شاگرد بد عقیدہ اور غیر مقلد، اور سیاستہ کا رنگ یہ تھا وہ ان خیالات کو مزید کیا کرتی تھی، راسخ کرتی تھی۔ پھر کہتا میں نے سوچا میں کتاب لکھوں جو ان کو بد عقیدگی سے بچائے، تو کہتے پھر میں نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا آثار السنن۔ ظہیر احسن صاحب کی کتاب ہے آثار السنن۔ یہ پس منظر ہے کتاب لکھنے کا، اور لکھا بچانا کس سے ہے کہ بچے بلوغ المرام پڑھ کے مشکات پڑھ کے کیا بن رہے ہیں، بد عقیدہ۔ اور جو کتاب لکھی ہے وہ طہارت کے مسائل سے شروع ہوتی ہے، نماز کے مسائل میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس پوری کتاب میں دور دور عقیدے کی کوئی بات نہیں ملتی آپ کو۔ کہتا مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے۔ بھی لوگ تو بد عقیدہ ہو رہے تھے، بد عقیدگی سے بچانے کے لیے کتاب لکھی، اور جو کتاب لکھی اس پوری کتاب کے اندر عقیدے کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ سمانے کے قوم کا ہے، اور یہ کام ایک کا نہیں ہے۔ باقاعدہ انکار حدیث سے بغض و عناد کی وجہ سے یہ جو پہلا اصول ہے کہ قول امام آ جائے، قرآن چھوڑ دینا، نبی چھوڑ دینا ہے، انکار حدیث کا یہ سب سے ام الامراض ام الخبائث اصول جو ہے نا یہ تقلیدی، یہ اتنا ظالمانہ ہے۔ پھر کتابیں مارز وجود میں آنے لگی۔ یہ آپ کے نا پشاور کے پاس ہے، پنجاب کے آخر میں اکوڑا خٹک، اکوڑا خٹک میں مدرسہ جامعہ حقانیہ، مولانا سبیل الحق صاحب کا مدرسہ ہے۔ وہاں کے ایک استاد تھے، وہ بھی پریشان تھے، کہتے ہمارے بچے حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اس نے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی، استاد محترم کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے زجاجۃ المصابی، کتاب کا نام ہے زجاجۃ المصابی، عامی مشکات الحنفی کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مقدمے کے اندر ہمارے بچے جب یہ مشکات شریف پڑھتے تھے، حدیث کی کتاب پر مشکات پڑھتے تھے، تو ہمارے بچوں کے، ہمارے اساتذہ کے ذہن خراب ہوتے تھے کہ حدیث ہمارے مذہب کی تائید نہیں کرتی، حدیث امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ کیا تھا، ہمارے بچے بھی خراب ہوتے تھے، ہمارے اساتذہ بھی خراب ہوتے تھے۔ حدیث کچھ اور کہتی ہے اور حنفی فقہ کچھ اور کہتی ہے۔ کیا تھا، پھر میں نے اللہ کا نام لے کر کے حدیث کی ایسی کتاب مرتب کرنا شروع کی جو فقہ حنفی کی تائید کرے۔ تو کہتے میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور اس کا نام رکھا زجاجۃ المصابی، عامی مشکات الحنفی۔ حنفیوں کی مشکات ہے، مشکات کے مقابلے نہیں، مشکات بخاری شریف کے مقابلے میں بہاری شریف۔ نتیجہ کس کا تھا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا، انکار کا، بغض کا۔ لیکن چونکہ لوگوں میں اہل الحدیث کی خدمات جلیلہ کے نتیجے میں بحمدللہ شعور بیدار ہو گیا تھا، لوگ حدیث رسول کو اپنا معیار میں جو اوڑھنا بچھونا سمجھتے تھے، حدیث رسول کو سینے سے لگاتے تھے، معیار مانتے تھے، مجبور تھے حدیث پڑھانے پہ۔ لیکن جو امت کی محدثین کی خلوص پر مبنی کافیت تھی وہ برداشت نہیں تھی، اس لیے پھر ایک انکار کا انداز یہ سوچا کہ طویلیں کتنی کو کر لیں، پھر یہ کتابیں شروع کی۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کی، کتابیں شروع کی۔ ٹائم کتنا کو ہو گیا چیک کر لینا۔ چلے، یہ علامہ نیندی کی کتاب، اس کا رسالہ ہے رد السکین۔ ہاں، رد السکین، سکین کہتے چھری کو کہتے ہیں نا، تو وہ سکین کی رسالہ لکھا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اور پہلے بھی ایک حوالہ رہ گیا ہے جو میں نے وہ آپ کو بات لکھائی نا علامہ رشید رضا مصری کی، یہ بات ہم نے اپنی پاس سے نہیں کہی ہے، یہ بات الموجہ دیوبندی مولوی ہے یوسف بن نوری، جس کے نام پہ بن نوری ٹاؤن بنا ہے، اور اس کے نام پہ مدرسہ جامعہ بن نوریہ بنا ان کا کراچی کے اندر۔ اس کا جو معلہ ہے یوسف بن نوری ہے، انور شاہ کاشمیری کا شاگرد ہے یہ ڈائریکٹ، اس نے کتاب لکھی ہے نفحۃ العنبر فی حیات الشیخ محمد انور، نفحۃ العنبر فی حیات الشیخ محمد انور۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ علامہ رشید رضا مصری ہمارے دیوبند میں آیا، اس نے سوال کیا تو آگے سے جواب ملا، اس نے یہ اعتراض کیا۔ یہ پوری تفسیر اس واقعے کی جو ہے یہ علامہ مولانا یوسف بن نوری جو ہے دیوبندی،
اس نے اپنی کتاب نے استاد کے جو حالات زندگی لکھے ہیں مولانا جو ہے انور شاہ کاشمیری کے نفحۃ العنبر فی حیات شیخ محمد انور، اس کے اندر یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ اب اس سے بھی آگے انکار حدیث کا یہ اصول ضابطہ جو چلا ہے یہ اس قدر پختہ راسخ تھا کہ ان لوگوں کو اپنے اکابر پہ ناز تھا کہ طویل ان کے اوپر ختم ہے۔ قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا گیا باقاعدہ کہ وہ طویل میں اتنے ماہر تھے کہ قاسم نانوتوی کے سامنے حدیث بھی آ کے حنفی ہو جاتی تھی، ان کے سامنے آ کر کے حدیث بھی کیا ہو جاتی تھی؟ حنفی ہو جاتی تھی۔ کہتا ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے۔ یہ کون سا کمال ہے کہ ائمہ کے اقوال جو ہیں ان کو غیر معصوم کا درجہ دے کر کے، وہی کا درجہ دے کے وہی الہی کی تعویل تحریف انکار تک آ جاؤ، قول امام کو تمہیں حرکت نہیں آنے دینی۔ اس سے بڑا انکار حدیث کا ہوگا۔ ذرا اسی کے بھی ہم ایک دو آپ کو نمونے دیتے چلے، تھک جائیں تو بتا دیں۔ روزہ ویسے میرا بھی ہے لیکن بہرحال آپ علماء کرام صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ چلیے جی، اب ان کا انداز دیکھیے۔ جیسے قاسم نانوتوی کے بارے میں نا، انور شاہ کاشمیری کے بارے میں انہوں نے لکھا، ایک مثال تو میں نے دے دی نا مولانا محمود حسن دیوبندی کہ جس کو شیخ الہند کہتے تھے کہ ایک کا اصول سرخسی بصری کا قاعدہ ہے، ایک طرح قول امام آ جائے اور مد مقابل قرآن حدیث آ جائے، قرآن حدیث چھوڑ دیں گے، قول امام نہیں چھوڑیں گے۔ انکار حدیث کا یہ بدترین اصول جو ہے ان کا، اس کے ضمن میں نے آپ کو مثال دی ہے محمود حسن دیوبندی کی۔ اسی طرح انور شاہ کاشمیری جو ہے نا، اس کو یہ حنفی مذہب کے معیدین جو ہے نا، جو ان کی تائید کرنے والے، ان کا سرخیل مانتے ہیں۔ سب سے بڑا معید یہ ہے، بلکہ اس کا بیٹا یا پوترا ہے، اس کا شاگرد ہی ہے عامر رضا بجنوری، جس نے انوار الباری لکھی تھی نا، جس کا جواب لکھا علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ اللمحات یا جو ہے الی ما فی انوار الباری من الظلمات۔ یہ عامر رضا بجنوری کی کتاب ہے جس کا رد علامہ رئیس ندوی نے لکھا 5 جلدوں کے اندر ہے۔ بڑی کمال کتاب ہے، یہ دوبارہ تباہ ہوئی ہے مارکیٹ میں اور بڑے عرصے کے بعد نایاب تھی، اور بڑی کمال فوائد میں مشتمل کتاب ہے۔ آپ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں جس کے پاس نہیں ہے، کوشش کریں کہ جیسے ممکن ہو یہ کتاب جو خریدے اور اس کو پڑھیں۔ آپ کو اتنا کوئی علمی فائدہ ہوگا، اتنا کوئی علمی فائدہ ہوگا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اللمحات الی ما فی انوار الباری من الظلمات، علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، ٹوٹل یہ 5 جلدیں، 2 کو اکٹھا کیا ہوا انہوں نے۔ اللمحات الی ما فی انوار الباری من الظلمات، بہت کمال کتاب ہے، بڑی کمال قسم کی کتاب ہے، فوائد سے بھرپور کتاب ہے۔ اب انور شاہ کاشمیری کے بارے میں یہ ہے جو ہے عامر رضا بجنوری جو ہے نا، یہ باقاعدہ اس کے بارے میں جب لکھتا ہے، کہتا ہے خود مولانا انور شاہ کاشمیری نے یہ بات فرمائی۔ میں آپ کو انکار حدیث کا انداز سمجھا رہا ہوں لوگوں کو۔ کہتے ہیں انور شاہ کاشمیری نے فرمایا، یہ عامر رضا بجنوری جو ہے نا، اس نے ایک نا کتاب مرتب کی ہے ملفوظات محدث کاشمیری۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ملفوظات محدث کاشمیری۔ اس کتاب کے اندر نا اس نے ملفوظ نقل کیا ہے مولانا انور شاہ کاشمیری کا ہے، اس کا صفحہ نمبر 259 ہے، 259 صفحہ نمبر 259 ہے، مقالات محدث کاشمیری، مقالات محدث کاشمیری۔ کہتے ہیں مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے حنفیہ کے لیے اس قدر سامان جمع کیا ہے، یعنی اتنی کی طویلیں کر کے دے گیا ہوں حنفی مذہب کے لیے، اتنے کو میں نے جو ہے وہ پینترے بدلنے سکھا دیے ہیں، بنا دیے ہیں پینترے۔ میں نے اتنا کچھ سامان جمع کیا ہے کہ آج تک مجموعی طور پر حنفی علماء سلف میں سے جو حنفیہ کے اسلاف ہیں، کہتا ہے اس میں سے کسی نے بھی اتنے جو ہے وہ جو ہے کہہ لیں مواد جو ہے وہ نہیں دے سکا، تعویلات کا جو ہے اتنا ذخیرہ وہ نہیں دے سکا جو میں دے کے جا رہا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ پہ اس نے عامر رضا بجنوری نے لکھا ہے
کہ مولانا انور شاہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ وہ عبقری شخصیت ہے جنہوں نے فقہ حنفی کی تائید میں ایسا زبردست کام کیا کہ 1 صدی تک کوئی بندہ فقہ حنفی کی بنیادیں نہیں لا سکتا، اتنا مضبوط کر کے فقہ حنفی کو ہلا نہیں سکتا اس کو۔ آپ ذرا ان کا بھی انداز چیک کر لیں، انور شاہ کاشمیری کا، جس نے فیض الباری کے عرف الشذی کے نام سے مشکات کا یا ترمذی کا حاشیہ لکھا ہے، فیض الباری کے نام سے املائی تقریر اس کی جب بخاری کی موجود ہے، اور جو پھر اس کو انہوں نے اپنے کیے پہ جو روئے ہیں وہ اپنے قابل ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ اب ان کا انداز دیکھنا، انکار حدیث کا انداز۔ یہ بات مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن کے اندر لکھی ہے، یہ 6 جلدوں کے اندر ترمذی کی املائی تقریر ہے یوسف بن نوری کی، کتاب کا نام ہے معارف السنن۔ ایک معارف الحدیث ہے، یہ منظور نعمانی کی ہے۔ یہ جو کتاب میں کہہ رہا ہوں یہ عربی کے اندر ہے معارف السنن، یہ یوسف بن نوری کی کتاب ہے، املائی تقریر ہے، اور یوسف بن نوری جو ہے یہ شاگرد ہے انور شاہ کاشمیری کا۔ اس نے اس کے اندر لکھی ہے انہی کے حوالے سے، اور یہی بات جو ہے فیض الباری کے اندر انور شاہ کاشمیری نے بھی لکھی ہے۔ انور شاہ کاشمیری اصل ہے قائل، اور ان کے شاگرد نے لکھی ہے انہی کے حوالے سے معارف السنن کے اندر، اور ان دونوں کے حوالے سے مولانا تقی عثمانی نے درس ترمذی کے اندر وطر کی باس کے اندر یہ بات لکھی ہے، اردو کے اندر بھی۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ آ گیا، حنفیہ کے نزدیک وطر کی تعداد ہے 3، نہ 3 سے کم نہ 3 سے زیادہ، حالانکہ کتنی 20 حدیثیں پڑھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وطر رکھ کر جو ہے وہ اس کو بھی مشروع قرار دیا۔ ابو داود کی معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 5 پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو 1 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ لے۔ اب یہ وعدے دی، 5 چاؤ پڑھو، 3 چاؤ پڑھو، 1 چاؤ پڑھو، جیسے آپ کی پسند ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے کہ وطر جو ہے 1 آخری رکعت ہے، اور صحابہ کرام سے واضح، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں، اور یہ بات صحیح بخاری باب جو ہے ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ضمن کے تحت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس سے سوال ہوا کہ جو ہے سیدنا امیر معاویہ 1 وطر پڑھتی ہیں، فرمایا انہ فقیہ، جی ہاں معاویہ دین کا گہرا علم رکھنے والا عالم ہے، فقیہ عالم ہے۔ صحابہ 1 وطر پڑھتے ہیں۔ اب حنفی مذہب میں 1 وطر رکعت جائز نہیں ہے، 1 وطر یا 3 یا صرف 3، نہ کم نہ زیادہ۔ اسی لیے ہندوستان کا ایک معروف مناظرہ ہے، سند اس کی مستعد محترم آپ کو بیان کر دیں گے تفصیلی۔ ہندوستان میں ایک مناظرہ ہو گیا عیسائیوں کا اور دیوبندیوں سے۔ مناظرہ اس بات پہ تھا عقیدہ تثلیث پہ۔ حنفیوں کا، عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ روح القدس، خدا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ 3 مل کے 1 ہیں، 1 3 ہے، وحدت میں کثرت ہے، کثرت میں وحدت ہے، ظاہر میں 3 ہے، حقیقت میں 1 ہے۔ یہ وہ گورکھ دھندا جو آج تک کسی جو ہے وہ پادری سے حل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ پادری تھا نا، بندہ تھا ایک نیا نیا، عیسائیت سے متاثر ہوا یا عیسائیت کی بات سننے کے لیے نا چرچ میں چلا گیا، عیسائی نا وہ تقریر کر رہا تھا، تو وہ عقیدہ تثلیث بیان کر رہا، 3 1 یا 3 مل کے 1 یا 3 مل کے 1 یا 3 مل کے 1 کا پورا اس نے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ خیر اس نے ساری گفتگو سنی، نکل آیا، چرچ سے باہر نکلا تو سٹال لگا ہوا تھا، اس نے دیکھا وہاں بائبل پڑھی ہے، اس نے پوچھا بائبل کتنے کی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بائبل جو ہے یہ 50 روپے کی 1 ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسا کرو مجھے 3 بائبل کے نسخے دے دو۔ اس نے 3 نسخے دے دیے۔ اس نے جب بڑی مہربانی کی 50 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی ہاتھ پہ تھما دیا، کہنے لگا یہ آپ پیسے دے رہے۔ وہ جو بیچنے والا تھا وہ گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا، یہ کیا مذاق ہے؟ نسخے آپ نے 3 لیے ہیں، 150 روپے بنتا ہے، آپ مجھے 50 دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ فلسفہ پھر پادری صاحب سے سمجھ لینا، وہ ابھی بیان کر رہے تھے کہ 3 مل کے 1 ہے، میں تو پھر 1 کے پیسے دینے کا پابند ہوں کہ 3 مل کے
ایک ہے، باقی وہ تین مل کے ایک کیسے ہیں؟ اندر پادری صاحب موجود ہے، آپ جا کے ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اب فقہ حنفی والے پھنس گئے، عیسائی پادری نے سوال کر دیا دیوبندی عالم سے، اس نے کہا جی وتر کتنے ہیں؟ کہتے جی 3 رکعت۔ کہتا کم یا زیادہ؟ کہتے نہیں جی صرف 3 ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، کہتا ٹھیک ہے۔ کہتے سنو پھر، آپ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ وتر ہے، وتر کو، اور آپ نے کہا ہے کہ وتر کو کتنے ہیں؟ 3، نہ 3 سے کم نہ 3 سے زیادہ۔ اچھا یہ بتاؤ پھر رب کتنے ہوئے؟ اگر رب کتنے ہوئے پھر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تثلیث کا، تم مسلمان نعوذ باللہ غلط ہو۔ ان اللہ وتر یحب الوتر۔ اب جان کے لالے پڑ گئے، لینے کے دینے پڑ گئے، مسئلہ خراب ہو گیا، امت گمراہی کا مسئلہ۔ پھر فاتح قادیاں علامہ جو ہے ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ کو رحمت اللہ علیہ، ان کو بلایا گیا۔ پھر جان چھڑوائی تو علامہ ثناء اللہ جو ہے عمر سری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان نے ان کو وہاں سے جان چھڑوائی، نکالا تھا۔ کہتے وہ انہوں نے حلیہ اپنا چینج کیا، ذرا بال بڑے تھے کھول لیے، اور جا کے جو بینچ کے اوپر زور سے ڈنڈا مارا، کیونکہ عیسائی کو منوانا مطلوب۔ تو کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہوں، دادا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا، والد نہیں کہا، میں دادا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کہنے لگے عیسیٰ تو باپ ہی کوئی نہیں تھا تو دادا کدھر سے آ گیا؟ کہتے جب باپ نہیں تھا 3 کہاں سے آ گئے؟ کہتے میں کون ہوں؟ کہتے دادا۔ کہتے بھی دادا کدھر آ گیا؟ ان کو تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ کہتے جب باپ نہیں تھا تو 3 کہاں سے آ گئے؟ جب باپ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کو باپ کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بندہ یسوع مسیح کا بیٹا کہتے ہیں، اکلوتا بیٹا۔ کہتے جب باپ نہیں تھا تو 3 کیسے ہو گئے؟ وہاں بھی الحمدللہ جان چھڑوائی تو مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ان کو نکلوایا تھا۔ بہرحال یہ تو بات ضمن آ گئی، مسئلہ آ گیا 3 وتر کا، انکار حدیث کا، جو ہمارا سرعنوان ہے۔ مولانا شاہ کشمیری صاحب کہنے لگے کہ حدیث آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز، 3 وتر پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر باتیں کی، پھر 1 رکعت بعد میں پڑھی۔ اب آپ نے سلام بھی پھیرا، کلام بھی کیا، پھر 1 رکعت پڑھی۔ کہنے لگے کہ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی نا تو میں پریشان ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں بل حدیث و قوی، اب اگر حدیث ہوتی ضعیف تو میں جان چھڑا لیتا کہ حدیث ضعیف ہے۔ بل حدیث و قوی، حدیث ضعیف، حدیث کیا تھی؟ کہتے حدیث مضبوط ہے، قوی ہے۔ والحنفیہ لم یتوجہ الی جوابہ، جب میں نے اپنے اکابر اسلاف کو پڑھا تو اسلاف میں سے کسی کے پاس کا جواب کوئی نہیں کہ 3 وتر نبی نے پڑھے، 2 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، باتیں کرتے، پھر 1 کر کے وتر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ول جواب مشکل، جواب دیتا کون؟ جواب تھا ہی بڑا مشکل، جواب بننے کی سے نہیں تھا، جواب مشکل تھا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اور کہتا مزے کی بات ہے، شکر ہے کہ آج تک کسی شافی نے ہمارے خلاف پیش نہیں کی، کسی شافی نے ہمارے خلاف پیش نہیں کی، ہمارے حنفی نے کسی نے جواب نہیں دیا، جواب آنا بھی نہیں تھا، جواب تھا ہی مشکل۔ کہتے ہیں فتفکرت، تو میں اس کا جواب سوچنے لگ گیا کہ اب اس کا جواب دوں تو کیا دوں، حدیث تو مانی نہیں، کیوں؟ حدیث تو معیار ہی نہیں، حدیث جو ہے وہ تو منہج ہی نہیں اپنا، حدیث رسول جو ہے وہ تو ہمارے دین کا اصول ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کے ہاں۔ کہنے لگا میں سوچنے لگ گیا، صرف 14 سال اس کی طویل سوچی ہے، صرف 14 سال طویل سوچی ہے، صرف 14 سال۔ بچہ پیدا ہو کے بالغ ہو جاتا ہے، 14 سال طویل سوچی۔ کہتے فتفکرت نحو 14 سنۃ، 14 سال طویل سوچی میں نے کہ کیا جواب دوں، ماننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ الزام کیوں دیتے ہو کہ ان کے دین میں انکار حدیث ہے۔ مجھے شرح صدر ہے اس بات پر کہ منکر حدیث کی ماں جو ہے یہ مقلدین حنفیہ ہے۔ میں شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلال کبھی کہہ نہ سکا قند۔ 14 سال جواب سوچا، 14 سال جواب سوچ کے کہتے پھر میرے ذہن میں یہ طویل آئی کہ اس کی طویل یہ ہو سکتی ہے۔ کہتے وہ کیا ہے؟ کہتے وہ طویل یہ ہو سکتی ہے
کہ جو 2 رکعت نبی نے پہلے پڑھی، سلام پھیرا، باتیں کی، بعد میں 1 پڑھی، تو 2 رکعت سے مراد جو ہے وہ رات کی جو ہے وہ طاق نماز، رات کی نماز مراد ہوتی ہے۔ 2 سے مراد فجر کی سنتے ہیں، اور 1 رکعت سے مراد جو ہے وہ رات کی طاق نماز ہے۔ 2 پہلے پڑھی، اس سے مراد بعد والی فجر کی 2 سنتے مراد ہے۔ جو باتیں کرنے کے بعد 1 پڑھی، اس سے رات کی طاق نماز مراد ہے۔ وہ اردو میں عرض کرتا ہے مارو گھٹنے پہ پھوٹے آنکھ، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ 14 سال زور لگا کے یہ نتیجہ نکلا کس کا؟ کہ جس نے کہا کہ اسلاف میں سے فقہ حنفی کے لیے کسی نے اتنا مواد نہیں پیش کیا فقہ حنفی کے لیے جتنا مواد میں اپنے حنفیوں کو دے کے گیا ہوں، جس پہ عامر رضا بجنوری فخر کرتا ہے، کہتا ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری جو تھا اس نے اتنا مضبوط کر دیا اس کی جڑوں کو کہ 1 صدی تک وہ فقہ حنفی کی چوڑیں نہیں لا سکتا۔ اور حال یہ ہے ان کا بھی حدیث ماننے کی توفیق یہاں بھی نہیں ہے۔ یہ انداز تھا یہاں پر آ کر کے اہل تقلید کا۔ میرا خیال ٹائم آج کافی ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے آج ایک پہلے اصول کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ انکار حدیث کا پہلا اصول ہے جو ہے تقلید کا جمود اور تعصب کا تقلیدی انداز، یہ ہے ام الخبائث جو انکار حدیث کی ماں اور بنیاد اور جڑ ہے، جس کی ہم نے کوئی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ ابھی یہ کچھ چیزیں اس میں سے باقی ہیں، اللہ نے زندگی صحت رکھی تو انشاءاللہ العزیز مزید میرے کو چیزیں پھر اصول حنفیہ کے میرے پاس انشاءاللہ میں 2 دفعہ مزید 2-3 لیکچر میرے اور بھی ہوں گے آپ کے پاس۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنے حنفیہ کے اصول ہیں نا، یہ اصول بنانے والے کون ہیں اور حنفی لبادے میں یہ چھپے ہوئے کیسے ہیں، پھر جو اصول بنائے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان اصولوں کو حدیثوں کے انکار کے لیے کیسے استعمال کیا گیا، کس کس اصول کے تحت کس کس حدیث کا انکار کیا گیا، اور اس اصول کی خامی کیا ہے، وہ سارے اصول اور ان کے حقائق وہ انشاءاللہ آئندہ لیکچرز کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم کر پائیں اللہ اس کو قبول کر کے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔